السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا جو یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوستو عثمان صاحب دکھائے جاتے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں شاباش جلدی کرو۔ تو یہاں پر عثمان صاحب کہتے ہیں شاباش جیر کتائی شاباش جیر کتائی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ جو رائیداری تم نے بتائی تھی ان تک پہنچنے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ شامل کہتا ہے مٹی نرم ہے، زیادہ کھدائی کرنی پڑے گی۔ تو بحران کہتا ہے شامل تمہارا ان رائیداریوں کو جان لینا ہمیں بہت فائدہ دے گا اللہ کے حکم سے۔ شامل کہتا ہے زیادہ کھدائی کریں گے تو سرنگوں تک پہنچ جائیں گے۔ شاباش، ہمت رکھو، شہر تک داخل ہو کر منافقوں کا سر کاٹیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ چلو جیر کتائے، اب آرام کرو، تم چلو جگہ بدلو، مجھے دو، چلو۔ تو یہاں پر عثمان صاحب کھدائی کرتے ہیں، قربوس کو بھی آواز لگاتے ہیں شاباش بسم اللہ کرو۔ تو یہاں پر وہ لوگ لگے ہوتے ہیں کام کرنے میں، شاباش صفائیو، ایسے ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ دوستو وہ لوگ کام کرتے ہیں، قربوس سے بھی کہتا ہے کہ شاباش جلدی کرو، اور خود اپنے آپ کو کہتا ہے ہمت رکھو شیخ صاحب بالا۔ تو یہاں پر والدہ سلطان دکھائی جاتی ہے جو کہتی ہے کتنا یقین ہے تم لوگوں کو اپنے حق پر ہونے کا، تمہیں یہاں لانے والی چیز عثمان کی طاقت کی ہوس ہے، میں نہیں۔ مجھے ظالم ہونے کا الزام دے رہے ہو، لیکن مجھے اس پر مجبور ہونے والے تم ہو، مجھے اس پر مجبور کرنے والے تم ہو۔ تمہاری بغاوت اور تمہارا دھوکہ تو شیخ صاحب کہتے ہیں منافق بہت جھوٹ، بہت بانے بناتے ہیں، جس کی فطرت میں ہی مکر و فریب ہو، مگر میں یہ تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اصلحان خوف زدہ ہو، یہاں اپنی ابیت سے، آخرت میں اپنی عاقبت سے ڈرو۔ اصمہان ڈرو۔ آنکھیں دوسری طرف، وہ کہتے ہیں آنکھیں دوسروں کی آئینہ ہوتی ہے، ان آنکھوں میں خوف دیکھ رہے ہو، میرا نہیں، میرا خوف نہیں ہے۔ جس دن تم نے عثمان کے ساتھ مل کر کونیا سے غداری کی، تمہاری شیخیت بزرگی ختم ہو گئی، اسی لیے خود کو مت تکاؤ۔ تو پھر والدہ سلطان کہتی ہے اب چاہتی تو تھی کہ تمہارے ساتھ ہی رہوں اور باتیں کروں، مگر عثمان کا استقبال کرنا ہے۔ تو وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ تو بالا کہتی ہے بابا یہ عثمان کو نقصان پہنچائے گی۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں اللہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا بیٹی، وہی بہترین تدبیر ساز ہے، ان کے مکر کا جواب ضرور دے گا۔ تو بالا کہتی ہے شیخ محترم بابا آپ بھی دکھی ہیں، میں جانتی ہوں، مجھے پرسکون کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کے یہ آنسو عثمان صاحب کے لیے نہیں ہے کیا؟ تو شیخ صاحب کہتی ہے دیکھو، اصمہان کافروں کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف دانت تیز کر رہی ہے۔ میرے آنسو علم اسلام کے لیے ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے بیٹی۔ عثمان صاحب کا دل اور ان کی کلائی ان پر غالب آنے کے لیے قادر ہے، مگر لالچ نے جن مسلمانوں کی آنکھوں
آنکھیں اندھی کر دی ہے انہیں اور عثمان جیسوں کو۔ کون اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کون جمع کرے گا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس لیے ایک طرف دنیا کے تخت کے لیے دلوں کے تخت کو گندہ کر رہے میرے رب نے جس مسلمان کی آنکھیں غبار اور دھول سے بری ہو، یہ کیسے مسلمانی ہے بغیر کسی، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ بے دردی سے اپنے بھائیوں کا خون بہاتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر رونا آ رہا ہے جو عقیر ہو گئے ہیں۔ بیٹی، کون سا تخت رب کے رضا پر غالب آ سکتا ہے؟ یہ بات نہ سمجھنے والے غافل مسلمان ہیں۔ امت بننے میں کامیاب نہ ہو پانے والے ان مسلمانوں پر رو رہا ہوں جو مٹھی بھر گندم کے لیے دوسروں کا سر کچل دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا شیخ محترم؟ بالا کہتی ہے کیسے ہوگا بابا جان، یہ مسلمان خود کو کیسے جمع کریں گے؟ تو شیخ صاحب کہتے ہیں دیکھو اب تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں بیٹی۔ طارق بن زیاد جو اندلس کے فاتح ہے، ایک مبارک کماندار جو علم کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، حق تعالیٰ کے لطف و کرم پر انہیں فتح ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کے کمانڈر نے رتبے پر ترقی دی۔ اسلام کی دعوت پھیلانے سے خوش ہونے کے بجائے طارق بن زیاد کو رک جاؤ کہا، جبکہ اس وقت رکنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ اللہ کا کلمہ تمام دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ اپنے کماندار کو کچل کر آگے بڑھے۔ کہا کہ اللہ کی دعوت میرے لیے کماندار سے بڑی ہے، مگر طارق بن زیاد کے کماندار بات سنی جانے کی وجہ سے متضع ہوئے۔ سوچو دونوں ایک مقصد کی طرف چل رہے ہیں، مگر طارق بن زیاد کے کمانڈر اپنے نفس کا اسیر ہو گئے تھے اور طارق بن زیاد سے ان کی فتوحات پر حسد کیا۔ یہی چیز ہے میری بیٹی، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی چیز حسد ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو یاد کرے فرماتے ہیں تم ان سے لڑتے رہو تب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کا نہ ہو جائے، پھر اگر وہ باز نہ آئے تو سمجھو تشدد ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 کو پہلے ہم مرتد ہوں گے اور کافروں سے لڑیں گے، اللہ کی رسی کو تھامیں گے، تب جا کر دنیا کے تمام مشرک اور منافق ایک ہو جائے، پھر بھی وہ امت کو جدا نہیں کر سکے گی۔ اللہ کی رسی کو تھامنے والے امت کو شکست نہیں ہوتی۔ ہم جب تک اپنے بھائیوں سے دستبردار نہیں ہوں گے اور متحد رہیں گے، کافروں کے سامنے اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں گے۔ بالا کہتی ہے انشاءاللہ شیخ محترم، انشاءاللہ۔ شیخ صاحب بھی کہتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر دوسری طرف عثمان صاحب دکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں تھوڑا رہ گیا ہے، سپاہیوں یہ بالٹی لے جاؤ، میں آ رہا ہوں، بالا آ رہا ہوں، شاباش شاباش عثمان شاباش، خود کو کہتے ہیں۔ تو دوسری طرف والدہ سلطان دکھائی جاتی ہے جو بیٹی ہوتی ہے، کچھ پانی اس نے زہر پتہ نہیں کیا، وہاں پر اولب آتا ہے، اولب کو کہتا ہے دیکھو تمہیں کس لیے بلایا ہے، اور پھر کہتی ہے آؤ عثمان ذرا تم آؤ۔ تو وہاں پر اولب یہ سن کے اپنے سپاہی کی طرف دیکھتا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ مانتا کی طرف دیکھتا ہے۔
تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں تک تھا دوستو، اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔